يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہیں میری آنکھیں مجھے بھی روزہ دکھا دیجئے. جی ناظرین، آج رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 رمضان کریم ہے، 10 رمضان المبارک ہے. یہ عشرہ جو ہے ہم سے پہلا عشرہ جو ہے آج رخصت ہو جائے گا ہیں. آج 10 رمضان کریم ہیں. دعا کرتے ہیں مولا جتنی ہم نے عبادت اور ریاضت کری ہے ان 10 رمضانوں میں، روزے رکھے ہیں، تراویح، نمازیں، جو بھی کیا مولا وہ اپنی نیک عمل جو بھی ہم نے کیا مولا وہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور عطا فرما اور اس کی ہمیں بہترین جزا عطا فرما. جی ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی حیدرآباد کی مشہور ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس بنانے والے بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ. ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے اور قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے کی برکتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہیں ہر حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، بے بہا بے حساب نیکیاں ملتی ہیں. تو آئیے مل کر اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت کی 10 رمضان کریم ہے. آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم نماز عصر بھی یقیناً ہم بھی ادا کر آئے ہیں، آپ بھی ادا کر بیٹھے ہوں گے. تو ناظرین، مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، معزز مہمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حضرت علامہ مولانا حافظ فیاض الحسن چشتی صاحب، سربراہ تحریک اصحاب القرآن. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب بڑی نوازش ماشاءاللہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو دارین کی نعمت شمال اعمال فرمائے. جی ناظرین، علامہ صاحب کے بالکل ساتھ ہی کم سن سناخاں سعدیہ سلیم آپ کے درمیان موجود ہے. سعدیہ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. ناظرین، علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی ہم نے سماعت کری. کیوں نہ کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، تو کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ سنتے ہیں. جی سعدیہ سلیم نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مصطفیٰ یا مصطفیٰ،
ایک کا جسم سبحان اللہ، نہیں، ایک کا سایہ، سبحان اللہ، ایک کا جسم نہیں، ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، زلف اللیل ہے رقبت و مزا کے، زلف اللیل ہے رقبت و مزا کے، زلف اللیل ہے، زلف اللیل ہے رقبت و مزا کے، اس طرح رب نے کسی کو بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سجائے نہیں، سبحان اللہ، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میرے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میرے دامن جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ ہمیں ساتھ تعاون کیا ہے آپ تک کے ٹرانسمیشن پہنچانے میں شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، ہادی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نے۔ ناظرین، وقت ہوا کہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270।
actually all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ ہمیں کبھی ننھے منع ثنا خان نے جوائن کرا ہے۔ اکرمہ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈرز، حسین احمد ریزیڈنسی، حاجی ربڑی بنانے والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ۔ جی ناظرین، علامہ صاحب سے ایک سوال جو ہے آیا ہے، ہماری ویورز ہمارے ناظرین نے جو ہے میسج کے ذریعے بھیجا ہے، پوچھتے ہیں جی علامہ صاحب یہ آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا۔ جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کا یہ آج 10واں روزہ ہے۔ جی جی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں رحمتوں والا عشرہ آج ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد مغفرت کا عشرہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ رحمتوں والا عشرہ اپنی رحمتیں لوٹاتا ہوا یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک ہمارے پاس سایہ فگن تھا۔ جی اور الحمدللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ناظرین نے خوب باتیں کی ہوں گی۔ جی جی بالکل۔ روزے بھی رکھے ہوں گے، نوافل بھی ادا کیے ہوں گے، بالکل، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہوگی۔ اور اب یہ رحمتیں لوٹاتا ہوا یہ عشرہ اپنے دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا عشرہ ہے،
اس کے اندر داخل ہو جائے گا. صحیح. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری ہے. جی. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلے تو ایمان والوں سے خطاب کیا. صحیح. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ایمان والوں سے ہے. ایمان والا اسے کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایمان والا ہے. واہ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. 12 مہینے سال میں ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک مہینہ ایسا ہے روزے کا ہے، باقی 11 مہینے ہمارے پاس کھانے پینے اور دیگر معاملات کے لیے ہے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جی اس کے اندر ہم پر روزے فرض کیے گئے. صحیح فرمایا. اس پر ہم نے روزے رکھنے ہیں. صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے آگے اس سوال کو خود ہی اسی آیت کے اندر بیان فرما دیا. یہ مت سمجھو صرف تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ فرمایا کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن تم سے پہلے والے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے. یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. اور روزے فرض کرنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. تو روزے فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگاری پیدا ہو، متقی بنے، پرہیزگار ہو جائیں. پرہیزگار اسے کہتے ہیں، متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، نیکیوں کی طرف رغبت اختیار کرے. یعنی جو بندہ نیکیوں میں زیادہ بڑھ چڑھ کر، مثال کے طور پر قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کر رہا ہے کثرت سے، نوافل کثرت سے پڑھ رہا ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، فلاح و بہبود کے کام کر رہا ہے، حقوق العباد کے کام کر رہا ہے، حقوق اللہ ادا کر رہا ہے، تو یہ عبادت کے اندر کثرت ہے. صحیح فرمایا. دو عبادت کے اندر کثرت یہ متقی کی علامت ہے. جو متقی ہوتا ہے وہ عبادت کے اندر کثرت کرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے. جو بندہ عبادت میں لگ جائے گا یقیناً گناہوں سے بچ جائے گا. تو عبادت کی جو ضد ہے وہ گناہ ہے. اب اس گناہ سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھے. جتنا بندہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے گا اتنا وہ گناہوں سے بچے. جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ہم ایسا تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ. جی ہمارے درمیان موجود ہے کمسن سنخا اکرمہ عرفان. تو کو گزارش کرتا ہوں اکرمہ عرفان نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا. سبحان اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا. اسنین کے نانا نانا ہے، اسنین کے نانا نانا ہے، اسنین کے نانا نانا
سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ. آپ کے در کا میں ہوں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا ہے. حسنین کے نانا نانا ہے، حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل. کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے، دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے رب کی رحمت بخشش. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے اکرم عرفان نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائے تھے. جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے سے. جب واپسی آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن. 10 رمضان کریم ہے آج، کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan.
आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید حافظ محمد علی نقشبندی، حاضر خدمت ہے ناظرین۔ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹ نے۔ ناظرین، ہم ایک نئے مہمان نے جوائن کیا ہے۔ نئے مہمان سے مراد جناب عبدالوہاب قادری صاحب، میرپور خاص سے تشریف جن کا تعلق ہے، تشریف لائیں آپ ہیں عبدالوہاب قادری صاحب۔ السلام علیکم عبدالوہاب صاحب، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بڑی نوازش ماشاءاللہ، آپ حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان کا حصہ بنے۔ آج 10 رمضان کریم ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین، روزوں میں سفر کرنا کیسا ہوتا ہے، اور پھر میرپور خاص اور حیدرآباد کا، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، علامہ فیاض حسن چشتی صاحب۔ علامہ صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ روزے کا صلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مجھے سوال کا جواب دینے کا موقع دیا۔ ناظرین، آپ ہمیں میسیج بھی جو بھیج رہے ہیں، جو آپ بھیجتے ہیں میسیج، وہ سوال جو جس طرح ہمارے پاس میسیج آتے جاتے ہیں ہمارے چینل پر، تو وہ ہم سوال علامہ صاحب سے جو ہے کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ اپنا کمنٹس، شیئر، لائک کرنا جو ہے وہ نہ بھولیں۔ حیدرآباد نیوز کو یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح اس کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ جی علامہ صاحب، روزے کا صلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاک آلود ہو اس بندے کی ناک، خاک آلود ہو، صحیح، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ اللہ۔ پھر فرمایا، خاک آلود ہو اس بندے کی ناک جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، خاک آلود ہو اس بندے کی ناک جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ یہ حدیث مبارکہ کے 3 جملے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں اس کے اندر ملتا ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، محفل کے اندر ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ہم نے درود پاک نہ پڑھا تو ہم گناہ گار ہیں۔
ایک دفعہ ایک محفل میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد بار بار نام آتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تکرار رکھیں تو یہ ہے مستحب عمل، یعنی ایک اچھا عمل ہے. اگر اس عمل کو بھی ہم کرتے رہیں گے تو ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں کر سکے تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب میں کمی ہے. یعنی جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہمیں ثواب کمانا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا حصہ حدیث مبارکہ کا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، بڑھاپے میں پایا، خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بڑھاپا پاتے ہیں. صحیح ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، تو والدین اپنے بچے کی پرورش کرتے کرتے جنت میں چلے جاتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اسی طرح جیسے ہی ماں باپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو وہ بندہ جب لڑکپن میں ہوتا ہے یا جوانی میں ہوتا ہے، جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے ماں باپ کا بڑھاپا بھی اللہ کی نعمت ہے. تو آج کل ہم جو ہے نا ماں باپ کے بڑھاپے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، بلکہ بوجھ نہیں، بلکہ ماں باپ کے بڑھاپے کو اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور تیسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بندہ بخشش نہ کروا سکے، خاک آلود ہو اس بندے کی ناک. یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی پایا زیادہ سے زیادہ اس کو عبادت میں لگ جانا چاہیے. جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کا صلہ کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سلیمان فارسی سے یہ روایت ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا سارے کام کاج چھوڑ کر وہ عبادت میں لگ جاتے تھے. سبحان اللہ. بے شک 11 مہینے وہ روزی کماتے، رمضان المبارک کے مہینے میں صرف اور صرف عبادت کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے. لیکن ہم اس کا معاملہ ہمارا برعکس ہے. ہم کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا کماتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورے 11 مہینے کا، جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے 11 مہینے ہم مزدوری کریں، محنت کریں، لیکن رزق حلال. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے ہر طرف سے آ جائے تو ہم 11 مہینے میں اتنا جمع کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا حرام حلال کا پتہ نہ ہو. نہیں، حلال کی روزی کمانی چاہیے، پورے 11 مہینے کمائے، لیکن جو رمضان کا مہینہ آئے وہ اس قدر اس کے پاس جمع ہو جائے، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں لگ جائے اور تراویح کی نماز باجماعت کوشش کرے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھے، قرآن پاک پورا سن لے. رمضان المبارک کے اندر نوافل کی کثرت کرے، جیسے تہجد کی نماز ہے اور اسی طریقے سے فجر کی نماز ہے، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین کے نماز پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے. جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور جتنا زیادہ عبادت میں لگ جائے گا اتنا زیادہ اس کو اللہ کریم صلہ عطا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب. ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے درمیان موجود ہیں عبدالوہاب قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ سنتے ہیں. جی عبدالوہاب قادری، نعت چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. حال دل کس کو سنائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کے ہوتے ہوئے
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے کیا بات ہے واہ واہ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں اے غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کیا بات ہے کر ستائیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے عبدالوہاب قادری کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سامنے گئے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے گئے اے علی کے لال اسوا آپ کا پھر کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ عبدالوہاب قادری صاحب خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش فرما رہے تھے. علامہ صاحب ایک سوال آیا ہے کہ غیبت سے روزے کو کتنا نقصان پہنچتا ہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا وہ پچھلا جو سوال تھا اس میں وقفہ آ گیا ہے تو اس میں 2-4 جملے رہ گئے تھے وہ میں ذرا جی بالکل اس کے بعد انشاءاللہ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اور اس کا صلہ میں خود دوں گا. بے شک. اب اللہ تعالیٰ کتنا صلہ دے گا وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے اس کو کتنا صلہ ملتا ہے. اور صلہ حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ روزہ اس قدر رکھے کہ اس روزے کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی غیر شرعی حرکات نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے اس کا صلہ رک جائے. کیونکہ پہلا سوال تھا روزے کا صلہ کیا ہے تو اس لیے اس کی تمہید میں نے باندھی تھی اور یہ بات رہ گئی تھی. اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. روزے میں کن چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب ہم صبح کے ٹائم سحری کرتے ہیں سحری کرنے کے بعد کھانے سے پینے سے جماع سے ہم رک جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں. اب جب تک افطاری نہیں ہوئی اس وقت تک ان چیزوں سے تو رکنا ہی رکنا ہے. لیکن انسان کو دیکھیے پانی سامنے موجود ہے پی نہیں رہا,
کھانا موجود ہے کھا نہیں رہا، اور اس کے سامنے خوبصورت بیوی بھی موجود ہے لیکن وہ اس کی طرف بڑھ نہیں رہا، کیونکہ یہ اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ تو جب اللہ نے ایک روزے کے اندر اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، وہ ان تینوں چیزوں سے رک رہا ہے، تو اس کے اندر ایک میسج ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، اے بندہ خدا، جب تو روزے کی حالت میں ہے تو تو ان چیزوں سے رک رہا ہے، ہر چیز موجود ہے، اسی طرح تیرے سامنے مختلف قسم کے پیسہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اس کے اندر سے آپ نے جیسے ان چیزوں سے رکے ہو تو حرام سے بھی اسی طریقے سے رکنا ہے۔ آپ کے سامنے رزق حرام موجود ہے، آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، لیکن جس طرح روزے کی حالت میں آپ نے صبر کیا، کھانا نہیں کھایا، صبر کیا، اسی طرح آپ نے پانی نہیں پیا، صبر کیا، آپ کے پاس بیوی بھی موجود تھی، آپ نے صبر کیا، تو جس طرح آپ نے صبر کیا ہے تو اسی طرح صبر کے ساتھ آپ نے حرام سے بھی صبر کرنا ہے، اس سے بھی رکنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ روزہ ہمیں درس دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، عبدالوہاب قادری ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں عبدالوہاب قادری سے گزارش کروں گا کہ 2 اشعار نعت شریف کے ذرا ہو جائیں تو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایسا تجھے کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب خوبصورت کلام، بہت بہترین، ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یوسف کو تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ کونین کی خاطر، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنایا، واہ واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کونین کی خاطر، ماشاء اللہ ماشاء کیا اللہ، بات، تمہیں سرکار بنایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ عبدالوہاب قادری صاحب، ماشاء اللہ۔ یہ تھے عبدالوہاب قادری صاحب، علامہ فیاض حسن چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے اے قاضی بلڈر، احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے کریم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة
فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ. आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल. एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका. गारंटीड रेंट. आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन. बुकिंग सिर्फ 3 लाख से. बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में. हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة
دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمسوں قمر میں تیرے لبوں کے لالی ساغر میں تیرے لبوں کے لالی ساغر میں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. جی ناظرین، آج 10 رمضان کریم ہے اور برکتوں والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، عبادت والا مہینہ. ہمارے درمیان موجود ہے علامہ فیاض الحسن چشتی صاحب، عبدالوہاب قادری صاحب، ثنا خان مصطفیٰ. تو ناظرین، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ وقت قریب قریب ہے اور طرح طرح کے پکوان گھر میں بن رہے ہوں گے، دسترخوان سج گئے ہوں گے. ہمارا حیدرآباد نیوز کا دسترخوان بھی سجنے والا ہے اب سے کچھ ہی لمحے بعد. پھر ہم بھی افطار کریں گے، آپ بھی افطار کریں گے. تو ناظرین، علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو آپ ضرور ایک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے. اس کا 10 دن آج مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو 10 دنوں میں یقیناً آپ نے عبادت کی ہوگی اور آپ نے خوب ذکر بھی کیا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہوگی. اب مزید اگلا عشرہ کل سے اسٹارٹ ہونے والا ہے، اس کو بھی شیطان لاکھ کوشش کرے گا. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ شروع میں پہلے عشرے میں کافی رجحان ہوتا ہے روزے رکھنے کا بھی، نمازیں پڑھنے کا بھی، ذکر اذکار کرنے کا بھی، اور بیچ والے عشرے میں ہم تھوڑا سا ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں پورے بیچ والے عشرے میں بھی صحیح طریقے سے عبادت اسی طرح لگن کے ساتھ کرنی چاہیے اور آگے بھی سارے روزے اسی طرح لگن کے ساتھ عبادت کے ساتھ کرنے چاہیے. علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عبدالوہاب قادری، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں تشریف لائے. جی ناظرین، وقت ہوا ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم، اور میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے دعا فرما دیجیے. جی یا الہ العالمین، ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، ہماری نمازیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اس کے اندر جو کچھ صدقہ خیرات کیا ہے، عبادت کی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. بالخصوص حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا الہ العالمین، جو ساتھی اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی عمرے میں برکتیں عطا فرما. بالخصوص اے قاضی بلڈر، احمد ریزیڈنسی، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل. یا الہ العالمین، ان کے کاروبار میں مال و رزق میں برکت عطا فرما. جس طرح یہ تعاون کر رہے ہیں، ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. اسی طرح دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ بخیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. انشاءاللہ آج 10 رمضان مبارک ایک عشرہ پورا مکمل ہوا. کل انشاءاللہ 11 رمضان کریم ہے. کل بھی انشاءاللہ ہم وہی بعد نماز اثر آپ اور ہم انشاءاللہ سجائیں گے کرم رمضان کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن. ہم یہاں پڑھیں گے، آپ وہاں ناظرین سماعت فرمائیں گے. ناظرین، ہمارے پیج حیدرآباد نیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، اس پہ کمنٹ دینا نہ بھولیے گا. یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے اس کو جوائن کریں. اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، میری پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.